السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، ماؤں بہنوں۔ میں محمد عبدالحق قمر TRS فاؤنڈر ممبر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ تمام کے بیچ ہوں اور میرے اپنے خیالات آپ تمام کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں حکومت کی اگر سوچی سمجھی منصوبہ بند طریقے سے اگر کوئی فیصلے لیے جاتے ہیں تو اس سے عوام کافی راحت اور سکون میں رہتی ہے۔ اگر کوئی بغیر سوچے سمجھے ناخبت اندیش اگر کوئی فیصلے لیتی ہے حکومت تو اس کا نتیجہ، اس کا انجام جو آپ آج دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہونے کے امکانات یقینی ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں جو ڈے بائی ڈے جو ٹی وی پر اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اخباروں میں اور ٹی وی پہ جو حادثے کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، جو مائیگرنٹ لیبرس جو اپنے آبائی مقام پر جانے کے لیے جو بے چین ہو کے تڑپتے ہوئے مجبور ہو کر جو ٹرکوں میں بیٹھ کر، ٹرالے میں بیٹھ کر اور ایسے گوڈس کے وہیکلس میں بیٹھ کر ہوا میں اور پوری بغیر سیفٹی کے جو جا رہے ہیں، اس میں کئی ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور کئی لوگ لقمہ اجل ہو رہے ہیں۔ اور اس کے ذمہ دار ہماری مودی گورنمنٹ ہے، جو ان کا کام تھا کہ سب سے بڑی چیز کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے عوام کی بھلائی کے لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور جو غیر سوچے سمجھے جو ہمارے نریندر مودی صاحب نے جو فیصلہ لیا، اس کا جو انجام ہوا کہ آج ہم نے یہ سمجھا تھا شاید کہ جس وقت وہ لاک ڈاؤن 3 ہفتے کے لیے کیے تو ہم مرکزی حکومت کا لاک ڈاؤن کا جو اعلان ہوا تو ہم سمجھے شاید جو مائیگرنٹ لیبر ہیں جو اپنے اپنے مقامات چھوڑ کے دوسرے مقامات پر لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ان کے لیے مرکز کچھ کرے گی، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرے گی، ان کے ویجز کے تعلق سے سوچے گی اور ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے حکومت کچھ نہ کچھ ان کے لیے مسائل کا حل تلاش کرے گی۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوا، بجائے اس کے ان کو اس حالت میں چھوڑ دیا گیا کہ ایک کرونا وائرس کی وبا سے وہ پریشان ہوں اور دوسرا وہ بھوک اور پیاس سے پریشان ہوں، اور وہ دو راہیں پر ان کو چھوڑ دی حکومت۔ اور اس کا نتیجہ آج بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے اپنے بیوی بچوں سے دور مسلسل یعنی کہ پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہوئے کئی طریقے سے وہ لوگ پروٹیسٹ کرتے رہے، روڈوں پہ آتے رہے، گڑبڑ کرتے رہے، پولیس کو معلوم ہوتا رہا، پولیس سمجھاتے رہی، گورنمنٹ اس کے تعلق سے سوچتے رہی، اور ہر ریاستی حکومت اپنے طرف سے مرکز کو یہ لکھتے رہی کہ بھائی یہاں پر لوگ پریشان کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے اپنے مقام پر جانے دو۔ کافی دن کے بعد آج 50 دن ہو گئے، اس کے بعد جب کئی ایک قانون پاس ہوتا ہے کہ ٹرین چلائے جائیں گے اور ان کو اپنے اپنے مقامات پہ بھیجا جائے گا، لیکن مقامات پر بھیجنے کے لیے جو حکومت کا کام تھا کہ جو لوگ کھانے پانی کے لیے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں ہے، ان کی بے روزگاری ہے اور ان کے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہیں جس سے کہ وہ اپنی زندگی کو خوشحال زندگی کے ساتھ لے کے چلیں۔ ایسی سچویشن میں جبکہ ایک ٹرین کا ٹکٹ جس کا 1000 روپے ہے تو اس کو 4000 روپے دینے کے لیے آج ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ حکومت کا کام تھا کہ فری آف کاسٹ ان کو اپنے مقامات پر بھیجانا چاہیے تھا۔ لیکن افسوس کہ حکومت بجائے ان کو فری آف کاسٹ بھیجانے کے ان کو اتنے چارج کر رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وہ آرام سے پیسے خرچ کر کے جانے کے موقف میں نہیں ہیں، وہ ٹرکوں میں پیدل اور سائیکل رکشے پہ اپنی مرضی میں تکلیفیں اٹھاتے ہوئے روڈ درے در پھر رہے ہیں، جبکہ آپ خود سوچنا چاہیے تھا، حکومت کا کام تھا کہ یہ لوگ کیسے حالات سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے کو کیا مدد کرنا چاہیے۔ ایک طرف آپ کو جو بھی یعنی کہ سرمایہ دار ہیں، ہزارہ کروڑ روپے کی آپ کو یعنی کہ پرائم منسٹر فنڈ میں آپ کو پیسے بھیجایا گیا اور آپ کا کام تھا وہ پیسوں سے جو مائیگرنٹ لیبر ہیں ان کی مدد کرنا چاہیے تھا، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ اور کئی لوگ جو مرنے والوں کی تعداد میں ہزاروں میں ہے، جو اپنے مقامات پہ جانے کے لیے جو اپنے گھروں کو جانے کے لیے راستے میں نکلے، کئی حادثے کا شکار ہو گئے، کئی ٹرین کے اوپر پٹریوں پر یعنی کہ خودکشی کر لیے کیونکہ وہ جانے کے موقف میں نہیں تھے، ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، رہنے کو نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ اور ایک بات ہے ٹرین کی جگہ پر جہاں پر وہ جو 18-20 آدمی جو یعنی کہ اورنگ آباد کے راستے پر ٹرین کے اوپر جو مرے، اس کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک حادثہ ہے۔ حادثہ کبھی بھی جہاں پر
جو پتھریلی جگہ پر جہاں پر پٹریاں ہیں، جہاں پر غار کے پتھر ہے، وہ جگہ پر کوئی سونے کی جگہ نہیں ہے. اگر سونا ہے لیبر کو تو کوئی صاف ستھری جگہ جا کے سو سکتے تھے، لیکن وہاں سونے کا مطلب ان کا اقدام میں خودکشی تھا. یہ بات عام لوگوں کے عام فہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی واقعی یہ بات کیسی ہوئی. ایسی سچویشن میں آج اتنے لوگ مرے، اور یہ تمام کا سیر اگر جاتا ہے تو نریندر مودی صاحب کے اوپر جاتا ہے، جو ان کی غیر سوچی سمجھی یعنی کہ جو ان کا جو پروگرام رہا، اور غیر سوچے سمجھے طریقے سے جو انہوں نے اپنے آرڈرز کو صادر کیا عوام کے اوپر، اس کا نتیجہ ہے کہ یہ تمام لوگ پریشان ہو گئے. اسی طرح آئندہ بھی، اس سے پہلے ایک مرتبہ نہیں، آئندہ بھی جو انہوں نے جو نئے قانون پاس کرتے آ رہے ہیں، اور اب جو فی الوقت جو شراب کا جو قانون پاس کیا، اس کا بھی ایک بڑا معاملہ ہے. جو آپ کو سب سے بڑی چیز، مائیگرینٹ لیبر کے لیے آپ کو سواریوں کا انتظام کرنے کے لیے آپ کے پاس جب سہولت نہیں تھی، آپ اس کو اہمیت نہیں دیے، جبکہ وہ مرنے والوں میں آپ جو ہندو اور مسلمان کے آپ جو گیت گاتے ہیں، تو جو مائیگرینٹ لیبر تھا وہ 80-90% مسلمان نہیں تھے، بلکہ پورے نان مسلمس تھے جو لقمے اجل ہو گئے. اور اسی طریقے سے آپ ایک طرف سے آپ یعنی کہ تبلیغی جماعت کو آپ ٹارگٹ بناتے ہیں، آپ کے ٹی وی چینلز بناتے ہیں، اس کے اوپر آپ یہ بولتے ہیں، جبکہ وبا آئی ہے سارے ہندوستان میں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے آئی ہے. اور اس سے پہلے جنوری 30 کو 2 ایسے واقعات ہوئے جو ہندوستان میں پہلے سے ہی پریکاشنری میجر لینا چاہیے تھا. جو کیرلا میں جو مرے لوگ، اس کے اوپر آپ نے کبھی امپورٹنس نہیں دیا، نہ تو اس کے اوپر نوٹ لیا. آج اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ آنے کے بعد جو واقعات ہوئے، وہ اور بھی وبا پھیلی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ کرونا وائرس پورے ہندوستان کی لپیٹ میں آ گیا. آج تمام کے تمام لاک ڈاؤن ہو کے ہیں، اور تمام کے تمام بے روزگار ہیں، اور ہر ایک کے حالات بہت خراب ہیں. آپ اگر یہ بتائیں تو سوچنا چاہیے نریندر مودی صاحب کو کہ لائٹ کے بل ہر ایک کے اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، پانی کے بل پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو لوگ فلائٹس لے کے ہیں، جس کا انسٹالمنٹ باقی ہے، وہ انسٹالمنٹ دینے کے موقع پہ نہیں ہے، وہ انسٹالمنٹ ان کے اوپر چڑھتے چلے جا رہی ہے. جو کار چلانے والے ٹیکسیز، جو بینک کے لون لے کے جو ٹیکسیز لیے تھے، اولا ہو یا اوبر ہو یا کوئی ٹیکسیز ہو، ان کو بھی اپنے انسٹالمنٹ چڑھتے چلے جا رہے ہیں. بینکوں کے ان کے لون جو ہے وہ ان کے سر پہ اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کے لیے کسی گورنمنٹ کو سوچنے کا نہیں ہے. اور جو آپ کے جو ٹرکس لیے ہوئے ہیں، انہوں کے ابھی وہی حال ہے. اور کئی ایسے حالات ہیں جو لوگ قرض لے کے اپنے انسٹالمنٹ بننے کا تھا وہ بن نہیں سکے، اور لوگ پریشان ہیں. کرایہ دار جو مکانوں میں کرائے سے ہیں، وہ لوگ ایک تو بے روزگار ہیں، گھروں میں بند ہے، اور انہوں اپنی آمدنی کا ذرائع نہیں ہے، انہوں اپنے اخراجات کو بہنے کے جا کے وہاں کرنے میں پریشان ہیں. ایسے سچویشن میں کرایہ دینے سے وہ مجبور ہیں. اب ایسے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے کوئی حکومت یہ تمام عوام کے لیے راحت کا کوئی انتظام سوچتی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اپنے انکم کے ذرائع کے لیے. جبکہ شراب کا کاروبار کو آپ نے کھول دیا. شراب کا کاروبار کھولنا تو یہ تھا کہ جو لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو گھر میں رہتے تھے، وہ اپنے آپ کو شراب کی دکانوں پر دیکھنے لگے. سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہو گئی، اور کرونا وائرس کا اور امکانات قوی ہو گئے لوگوں میں اور پھیلنے کے لیے. اور جو بھی لوگ شراب پی رہے تھے، وہ مائیکل جیکسن کی طرح روڈوں میں ناچ رہے تھے. اس کو دیکھنے والا نہیں ہے. آپ کو آمدنی کے ذرائع، آپ کے اس کے ذرائع کے لیے آپ مرکز کی طرف سے تمام ریاستوں میں آپ نے شراب کو عام کر دی. اس کا نتیجہ گھروں میں عورتوں کی جو چین اور سکون کی جو زندگی تھی، جو غریبی میں مجبوری میں ایک ٹائم کا کھا کے بھوکے رہ کے بھی زندگی گزار رہے تھے، ان کو بھی ایک عذاب ہو گیا. بیویوں سے لڑنا، شوہر پی کے آ کے بچوں کو مارنا، اور گھر کا ماحول بالکل خراب ہو گیا. اور یہ ایسی سچویشن میں کئی فرقانہ فسادات ہوئے. پرسوں بھینسے کا جو واقعہ ہوا، وہ مسجد کے اندر جو مارنے والا تھا، وہ بھی خود ایک پی کے نشہ کی حالت میں ایک نان مائنورٹی کا آدمی حملہ کر دیا. آج اسی کا نتیجہ وہاں کے ماحول خراب ہوا. اسی طریقے سے جو بھی 2-3 اور واقعات ہوئے جس میں شراب پی کے جو ایک ہندو مسلمان کی فیلنگ لا کے جو آپس میں ماحول کو ہندوستان کا خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ذمہ دار بھی نریندر مودی صاحب ہیں. آج میں نریندر مودی صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جس وقت 2014 میں جب آنے سے پہلے آپ نے کیا کیا وعدے کیا تھا، وہ اس کو یاد کریے. آپ نے بولا تھا کہ جو سوئس بینکوں میں جس کا کالا پیسہ رکھا ہے، میں اس کو واپس لاؤں گا. تمام کے گھروں میں، تمام کے بینکوں میں، عام لوگوں کے پاس بھی اچھے شہری جو بھی ہندوستانی شہری ہیں، ان کو 15 لاکھ ان کے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا. اور ان کے یعنی کہ جو ہندوستان کے اندر جو بے روزگاری حد سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے، بے روزگاری کو دور کروں گا. بے روزگاری کے لیے جو بھی لوگ ہر سال میں 2 کروڑ نوکریاں میں ہندوستان میں دوں گا.
اور جو بھی حالات خراب ہیں، آج جو پیٹرول کی قیمت زیادہ ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت 60 روپے تھی اور ڈیزل کی قیمت 40 روپے تھی، تو جب آپ نے اپنی بنڈی میں بیٹھ کر آپ نے ایک پروٹیسٹ کیا، جس سے یہ آپ اعلان کیا کہ یہ اتنا بڑا مہنگا رہا تو عوام کے لیے اس کا بڑا بوجھ پڑے گا اور اس کو کم سے کم قیمت ہونا چاہیے، لیکن افسوس کہ آپ جو وعدے کیے اس کے اوپر آپ نے پروٹیسٹ کیا، جو چیزوں کو بولا وہ آپ نے بھول گیا، اور بجائے اس کے اوپر عمل کرنے کے آپ نے جس وقت آپ حکومت میں دوبارہ بن کے آئے تو اس کے بعد سے آج ڈیزل کی قیمت کیا ہو گئی، جبکہ کچے تیل کی قیمت آج اور آدھی قیمت ہو گئی ہے، لیکن آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو اور 10 روپے بڑھا دیا ہے، 10 روپے 7 روپے بڑھا دیا ہے، اور اس کے بعد کسی سے کوئی بولنے والا نہیں ہے آپ کو، جو آپ مرضی میں منمانی چلا رہے ہیں، اس کا نتیجہ آج غریب عوام پریشانی بھی اور پریشان ہوتے چلے جا رہی ہے، اس کے لیے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ برائے مہربانی آپ ایسے لوگ جو پریشان حال ہیں، جو اپنے مقامات کو جانا چاہتے ہیں، جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ فری سروسز کا انتظام کریے تاکہ لوگوں میں اچھا آپ کے میسیج جائے، اور جو لوگ پریشان حال ہیں، جو انسٹالمنٹ نہیں بھر سک رہے ہیں، جو لوگ معاشی اعتبار سے پریشان ہیں، ان کی راحت کے لیے کوئی راستہ نکالیں، اور جو لوگ کھانے پینے کے لیے، راشن کے لیے، ہر چیز کے لیے پریشان ہیں، اس کے لیے کوئی راستہ نکالیں، بجائے اس کے کہ آپ خالی ہندو اور مسلمان کا جو ماحول بنا کے رکھا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہندو اور مسلمان ہندوستان میں سب سے پہلے آزادی کے بعد سے آج تک 70 سال کے دوران میں کبھی ہم ایک دوسرے کو، مسلمان اور ہندو ایک دوسرے مل جل کے رہے، کبھی ایک دوسرے میں ہم نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے یا کوئی ہے، ہر ایک تہوار میں سب ایک دوسرے مل جل کے رہے، لیکن آج افسوس کہ یہ آپ کی جب سے حکومت آئی ہے، یہاں پر ہندو اور مسلمان کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اس سے ہمیں ایسا گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے۔ ہم جس طریقے سے ہمارا ہندوستان اور ایک مختلف پھولوں کا ایک گلدستے کی طرح ہم ہندوستان میں رہنے والے شہری تھے، آج ویسے نہیں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے آپ ہمارے اوپر رحم کریے اور اپنے آپ کو سیکولر کلر دے کے تمام کو سیکولرزم سے نوازیے۔ السلام علیکم۔